مکتوب نگاری ایک نثری صنف ہے جس میں مکتوب لکھنے والا اپنے نجی خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اپنی روح کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ مکتوب جو ہے وہ ایک نثری اصناف میں سب سے اہم صنف ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنی نجی زندگی کو بے نقاب نہیں کر سکتے، اور مکتوب ہی ہیں جن سے ہمیں اپنے بارے میں یا دوسرے بڑے بڑے جو ہمارے فنکار ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی نجی زندگی کیا تھی، ان کی سوچ کس طرح تھی، ان کے خیالات کس طرح تھے۔ خطوط ہی وہ ذریعہ ہیں جن سے ہمیں ایسے عظیم فنکاروں کے بارے میں، ان کی نجی زندگی کے بارے میں نقاب کشائی ہوتی ہے۔ خطوط کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ خطوط جسے ہم شوقیہ لکھتے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، یعنی وہ خط جو دل بہلانے کو، وقت گزارنے کو، تنہائی کا احساس دور کرنے کو، اور کسی دوست یا عزیز سے ہم کلام ہونے کو لکھا جائے۔ غالب کے بیشتر خطوط اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ اس تنہائی میں خطوں کے ذریعے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو 2-4 خط نہیں آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ 2 بار ڈاک کا ہرکارہ خط لاتا ہے، 1-2 صبح کو، 1-2 شام کو۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جب قلعہ احمد نگر کی جیل میں تھے تو باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ نہ کسی سے ملنے کی اجازت تھی، نہ کسی کو خط لکھنے کی۔ ایسے میں دل کا غبار نکالنے کو وہ ایک دوست کے نام خط لکھتے رہے اور محفوظ کرتے رہے۔ یہ بھی ایک شوق کی بلکہ خود مولانا کے الفاظ میں ذوق مخاطبت کی تسکین ہوئی۔ بعد کو یہ خط غبار خاطر کے نہایت مناسب نام سے شائع ہوئے۔ خط کی ایک اور قسم ہے جسے ہم کاروباری خط کہتے ہیں۔ اس خط کے پیچھے شوق نہیں، ضرورت کار فرما ہوتی ہے۔ کسی کتب فروش کو خط لکھ کر کتابیں منگائی جاتی ہیں، رجسٹرار آفس سے امتحان کے نمبر طلب کیے جاتے ہیں، روزگار دفتر سے ملازمت کا فارم منگایا جاتا ہے، میونسپلٹی کے کسی افسر کو خط لکھ کر محلے کی صفائی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب خطوط کاروباری کہلاتے ہیں۔ اسلوب نگارش کے لحاظ سے بھی خطوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کاروباری خطوں کی زبان سادہ اور عام فہم ہوتی ہے، یہاں زیادہ سوچ بچار کا موقع نہیں ہوتا ہے، لیکن نجی خطوط میں یہاں عبارت آرائی بھی ممکن ہے، زبان کی نوک پلک سنوارنے کا وقت بھی میسر ہوتا ہے۔ خط کی طرز تحریر کا دار و مدار اس پر ہے کہ مکتوب نگار اور مکتوب علیہ کا علم کتنا اور ذوق کیسا ہے۔ عالم کسی کو خط لکھے گا تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ انداز عالمانہ ہوگا۔ علامہ شبلی، سر سید اور مولوی نذیر احمد کے خطوط اس کی مثال ہیں۔ ان کا مزاج شعری اور طبیعت نفاست پسند ہوگی تو شعری وسائل سے زیادہ کام لیں گے۔ مولانا آزاد اور مہدی افادی کے خطوط اس کی مثال ہیں۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی کا رجحان فلسفے کی طرف تھا تو انہوں نے فلسفیانہ خطوط لکھے۔ عام آدمی کے خطوط عموماً کاروباری ہوتے ہیں اور سیدھی سادی زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ القاب و آداب خطوط کا لازمی حصہ ہوتے ہیں اور انہی سے آغاز ہوتا ہے، لیکن غالب نے ان کے بغیر بھی چند خطوط لکھے ہیں کہ ان کی جدت طراز طبیعت کا نتیجہ تھا، ورنہ اس قاعدے کی پابندی کی جاتی ہے۔ انگریزی میں تو عام طور پر ڈیئر یا مائی ڈیئر سے کام چلا لیا جاتا ہے، لیکن اردو میں ہم الگ الگ رشتوں کے لیے الگ الگ القاب اور آداب سے نوازتے ہیں، جیسے آپ کا نیاز مند، آپ کا اپنا، اور اسی طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جن سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی مکتوب علیہ سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ غالب نے بعض خطوں میں لکھا ہے کہ جواب کا طالب غالب، مزاح پیدا کرنے کو قافیہ بھی ملا دیا ہے۔ راز و نیاز مکتوب کی ایک خاص صفت ہے۔ یہاں مکتوب نگار مکتوب علیہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اس لیے بزرگوں سے یہ نصیحت سنتے آئے ہیں کہ دوسرے کا خط پڑھنا نہیں چاہیے۔ ممکن ہے اس میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خطوط لکھنے والا اپنے روح کی نقاب کشائی کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہی اس کی شخصیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔
خطوط کی اہمیت پر کئی پہلوؤں سے غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں ادبی اہمیت، تاریخی اہمیت اور سوانحی اہمیت کے خطوط۔ ہر زبان میں خطوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کو ادب میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ بعض خطوط کو تاریخی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کچھ مکتوب نگار صرف ذاتی اور نجی باتیں بھی قلم بند کرتے ہیں، بلکہ اپنے عہد اور ماحول پر بھی اظہار خیال کرتے ہیں، جس سے کبھی سیاسی صورتحال پیش نظر ہو جاتی ہے، کبھی لفظوں میں معاشرت کی تصویر ابھر آتی ہے۔ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کا ذکر درمیان میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے غالب کے خطوط 1857 کے غدر اور 1857 کا جو عہد ہے اس کی منظر نگاری بہت بہتر طریقے سے ان خطوط میں کی گئی ہے، اور اس عہد کا پورا آنکھوں دیکھا حال ہم غالب کے خطوط کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔